بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ بھی جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ سنت ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ کچھ اور تھا؟ صرف چند منٹ میں صحیح احادیث کی روشنی میں حقیقت جانیں۔ بلند آواز سے روتے ہوئے بخور اٹھائے چلنا۔ جنازہ کے پیچھے بلند آواز سے روتے ہوئے اور بخور وغیرہ اٹھائے ہوئے چلنا منع ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور مسند احمد میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنازے کے پیچھے آواز اور آگ لے کر نہ چلا جائے، بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے چلنا۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا بھی ثابت نہیں، بلکہ بحیقی میں حضرت قیس بن عباد رحمہ اللہ تابعی سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنازوں کے پاس آواز بلند کرنے سے کراہت کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ سلف صالحین کا یہ عمل ہی صحیح ہے کہ جنازہ کے ساتھ خاموشی سے چلا جائے اور تلاوت قرآن، کلمہ شہادت یا کوئی بھی ذکر بلند آواز سے نہ کیا جائے۔ سینکڑوں علماء احناف کے مرتب کردہ فتاوی عالمگیری فتاوی ہندیہ میں بھی شرح امام طحاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنازہ کے ساتھ چلنے والے خاموشی اختیار کریں، ان کا اونچی آواز سے قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا مکروہ ہے۔ ایسے میں دنیاوی باتیں کرنا تو بالاولیٰ منع ہے، اور یہ جو آج کل جنازے کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، اس کی حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ دراصل عیسائیوں کی نقل ہے، کیونکہ ان کے یہاں بلند آواز سے انجیل کی تلاوت اور دوسرے اذکار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں یہ رسم ہندوؤں سے ماخوذ ہے، کیونکہ وہ میت کے ساتھ ساتھ رام نام ست ہے کا ورد کرتے جاتے ہیں۔ وہی رواج کلمہ شہادت کی شکل میں ہمارے یہاں بھی در آیا ہے۔ عورتوں کے لیے حکم۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ چلنا صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث کی روح سے منع ہے، تاہم یہ تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے، جیسا کہ مشار الیہ حدیث میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ جنازہ کا حکم و طریقہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے فرض کفایہ ہونے پر امام ابن حمام نے ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں اجماع ذکر کیا ہے، جبکہ بعض مالکی علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ میدان جنازگاہ یا مسجد میں جنازہ۔ نماز جنازہ عام طور پر تو جنازگاہ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ کسی کھلے میدان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ضرورت کے وقت مسجد میں بھی جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ صحیح مسلم شریف، سنن اربعہ، مسند احمد بحیقی اور ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل بن بیضاء اور ان کے بھائی رضی اللہ عنہما کے نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی۔ اسی حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی مسجد میں پڑھی گئی۔ موطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن سعید بن منصور میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی تھی، جبکہ سنن سعید بن منصور اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی مسجد میں پڑھی گئی تھی۔ حدیث و آثار کی بنا پر مسجد میں نماز جنازہ کا جواز امام شافعی، احمد، ایک روایت کے مطابق امام مالک اور اسحاق بن راہویہ سمیت عام محدثین اور جمہور اہل علم کا مسلک ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام مالک مسجد میں نماز جنازہ کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ ان کا استدلال بھی ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد بحیقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت سے ہے۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ اگرچہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد سے الگ جناز گاہ میں پڑھی جائے۔ بدایت المجتہد میں علامہ ابن رشد کا رجحان بھی اسی طرف سے ہے، اور علامہ عبدالرحمن مبارک پوری نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ آج کل مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کا سبب بھی واضح ہے، اور امام شوکانی کا میلان بھی مطلق جواز کی طرف ہی ہے۔ تحریف کا ایک نمونہ، اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کی دھن میں بعض دفعہ آدمی خمول و ذغول کی کیفیت میں اصل الفاظ حدیث میں بعض من گڑت الفاظ کا اضافہ بھی کر گزرتا ہے، جو کہ عمدن اور کبھی سہون بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں کتب فقہ میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ احناف چونکہ مسجد میں نماز جنازہ کو جائز نہیں سمجھتے، لہذا صاحب ہدایہ نے کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی المیت میں لکھا ہے، مسجد میں باجماعت نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی حدیث کو صاحب ہدایہ کی طرح ہی غلط انداز سے شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے اشیعۃ اللمعات شرح مشکات کتاب الجنائز میں بھی نقل کیا ہے، اور پھر انہی کی اشیعۃ اللمعات کے حوالے سے مولوی نور محمد دہلوی نے بھی اپنی مطبوعہ مشکات میں اس حدیث کو کتاب الجنائز کے حاشیہ میں نقل کر دیا ہے، حالانکہ ہندی و مصری مطبوعہ و قلمی نسخوں میں سے کسی میں بھی یہ الفاظ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محشی ہدایہ نے بنایا سے ہدایہ کے حاشیہ پر بھی نقل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ ان کا ان الفاظ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا کا روایت کرنا ہی بہت بڑی خطا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔